بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ان کل محدثۃ بدعہ، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی اصول فقہ کی روشنی میں کوشش کی تھی کہ عام اور خاص میں سے کسی عام حکم پہ تخصیص کیسے داخل ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کر کے پھر سمجھا جاتا ہے۔ آج اصول فقہ کے ایک اور اہم قاعدے کی تفہیم کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی روشنی میں قرآن کی ایک آیت سے جو اصول فقہ کے اصول مستنبط ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی مشہور آیہ پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہ کیا، اس میں ظلم کو شامل نہ ہونے دیا، ان کے لیے ہی امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنائی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، متفکر ہو گئے، حزین ہو گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اینا یستطیع ذالک، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس آیت کے حکم پہ عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہاں ظلم کے لفظ سے مراد گناہ ہیں، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر گناہ بھی کرتے رہے تو وہ امن سے انہیں امن نہیں ملے گا اور وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ تو وہ پریشان ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ گناہ تو ہر ایک سے صبح و شام ہو ہی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بڑا وسیع ہے، تو پھر اس آیت کو کیسے سمجھا جائے، ہم کیسے بچ سکیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، ہوا لیس ذاک، کہ جو تم سمجھے ہو یہاں ظلم کا وہ معنی نہیں، بلکہ ظلم کا معنی ہے ان الظلم هو الشرک، کہ ظلم سے مراد شرک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ الم تسمعوا قول لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سورہ لقمان میں یہ نہیں پڑھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام میں جو ظلم کا لفظ آیا ہے اسے سمجھانے کے لیے سورہ لقمان میں سے ایک لفظ کا حوالہ دیا، تو پھر صحابہ کرام سمجھ گئے۔ یہاں سے اصول فقہ کے علماء اور ماہرین نے، مجتہدین نے، متخصصین نے یہ اصول مستنبط کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تفسیر القرآن بالقرآن، پھر تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ والتابعین، و تفسیر القرآن بالاجتہاد والرأی۔ یعنی سب سے اونچی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کے معنی کو سمجھانے کے لیے قرآن سے ہی حوالہ دیا جائے اور اسے سمجھا جائے، یا پھر قرآن کا لفظ یا قرآن کا معنی حدیث پاک کے ذریعے سمجھایا جائے، کیونکہ سنت مصطفیٰ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی شارح ہے، مفسر ہے۔ اسی طرح پھر قرآن کو اقوال صحابہ اور تابعین کی روشنی میں سمجھا جائے، یا پھر اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے جہاں اور کوئی شے نہ ملے وہاں اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور دوسرا اہم اصول یہاں سے اصول فقہ کے علماء نے یہ مستنبط کیا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ اکرام کو طریقہ سکھایا قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کا، اور وہ طریقہ اصول فقہ کے علماء نے ان 3 حصوں میں بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی اصولی اور اصول فقہ کے عالم کے سامنے قرآن کی کوئی آیت آئے اور وہ اس کا مفہوم متعین کرنا چاہے تو صرف ایک آیت سے مفہوم بیان کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سب سے پہلے جمع الادلۃ والنصوص اس عمل سے گزرے، یعنی ایک موضوع کے متعلق قرآن کی ساری آیات کو جمع کرے اور ان پہ نظر ڈالے،
اور ان کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرے، تلاش کرے کہ مثال کے طور پہ یہ ظلم ہے تو ظلم کے حوالے سے اور قرآن کی کون کون سی آیات آئی ہیں، یا جہاد ہے تو اس کے حوالے سے قرآن نے اور کہاں کہاں کلام فرمایا ہے۔ تو جمع الادلہ یہ پہلا کام۔ پھر حسن و ترکیب الادلہ، کہ جب ساری آیات اور دلائل اور نصوص جمع ہو جائیں پھر ان کو ایک خاص ترکیب اور ترتیب سے اپنے ذہن میں بٹھانا اور اپنے ذہن کے خانوں میں فٹ کرنا تاکہ حکم سمجھ آئے۔ اور پھر فہم دلالت الالفاظ، کہ الفاظ کی دلالت اور ان کی دلیل اور الفاظ کے معانی کو سمجھنے کی کوشش میں اجتہاد کرنا اور اس میں اپنی غور و فکر جو ہے اس کو آزمانا۔ تو یہ یہاں پہ جو دلالت الفاظ ہے اس میں پھر اصول فقہ اور اصول شاشی اور دیگر ہماری کتابوں کے مشہور وہ قواعد ہیں کہ ایک لفظ کا معنی، قرآن کی ایک آیت کا نص کا معنی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عبارت النص، پھر دلالت النص، پھر اقتداء النص اور پھر اشارت النص، یعنی ایک آیت 4 طریقوں سے اپنا معنی جو ہے وہ عطا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک اس کی عبارت سے معنی آتا ہے، ایک معنی جس مسئلے کے لیے حکم لایا گیا ہے اس کے لیے تو وہ نہیں ہوتا لیکن اس سے اشارہ کسی اور طرف بھی ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر دلالت النص اور اقتداء النص، یہ کیونکہ اب ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کو کسی اور وقت میں انشاءاللہ مزید وضاحت سے بیان کریں گے۔ تو یہ 3 عمل اصولی نے کرنے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک موضوع پہ آنے والی آیات کو جمع کرے، پھر ان کو ترکیب اور ترتیب سے اپنے ذہن میں بٹھائے اور پھر ان الفاظ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو نتیجتاً فہم الحکم والمعنی کا ثمرہ اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے قرآن پاک کی آیات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس پہ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب المستصفیٰ کے اندر کلام کیا ہے، اور بڑی مشہور اصول فقہ کی کتاب ہے کتاب المستصفیٰ۔ اس میں آپ فرماتے ہیں ان باب دلالت الالفاظ عمدۃ اصول الفقہ، کہ جو الفاظ کی دلالت کا پورا چیپٹر ہے یہ اصول فقہ کا دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ کس طرح ایک لفظ کے معنی اور اس کے مدلول تک پہنچنا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور علم کے نام پہ نفرتوں کو بھی فروغ دے رہے ہیں، تو وہ سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک آیت کو قرآن سے لے لیتے ہیں اور اس کو پڑھ کے تو پھر اس سے حکم بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالخصوص جو یہ جہادی لوگ ہیں جن میں داعش اور اس طرح کے دیگر شدت پسند گروہ شامل ہیں، تو وہ قرآن پاک کی آیات میں سے ایک ایک آیت کو اٹھا کے اس سے اپنا من پسند مفہوم لے کر معاشرے میں فتنے جو ہیں انہیں اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو دلائل اور دلالت الفاظ میں سے جب ایک دلیل کو ترکیب سے رکھنا ہوتا ہے تو اس کی مثال یہاں اس باکس سے دی جا سکتی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات ذہن کے قریب چلی جائے، ایک گیم ہوتی ہے جسے پزل گیم کہا جاتا ہے، اور یہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے کہ جس میں ذہن کو تیز کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس طرح خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی ایک تصویر جو ہے اس کو کاٹ کر مکس کر کے دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس کو مناسب خانوں میں رکھیں تاکہ پوری کی پوری پکچر واضح ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ قرآن پاک میں جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال مشکات سے یا چراغ دان سے دی ہے، اسی طرح یہ بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب مختلف آیات جو ایک موضوع پہ آئی ہیں ان کو ایک خاص ترکیب سے اور ترتیب سے اصولی دیکھتا ہے تو اس کے سامنے بھی صورت مسئلہ واضح ہو جاتی۔ آخر میں اس پہ ایک مثال دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ، کہ مثال کے ذریعے بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور ایک مقام پہ فرمایا اقتلوہم حیث وجدتموہم۔ اب بعض یہ داعش کے لوگ اور جو اس طرح کے متشدد افکار رکھنے والے ٹیررسٹ ہیں وہ اس آیت کو اپنے لیے دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں بھی مشرک نظر آئیں، غیر مسلم نظر آئیں، ان کو کاٹ ڈالو، قتل کر دو، اور پھر اس سے وہ اپنے اعمال کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، عذر خواہی کرتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی ظلم ہے قرآن پاک کے مفاہیم کے ساتھ۔ اب کیونکہ وہ اصول فقہ انہوں نے پڑھی نہیں، علماء کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا نہیں،
اور بغیر پڑھے لکھے جذباتی ہو کے ہتھیار اٹھا لیے اور پھر اس آیت کو کہیں سے سن لیا اور اسے اپنے برے اعمال کی دلیل بنانے کی کوشش کر لی. حالانکہ اگر اصول فقہ کا کوئی عالم یا طالب علم جب یہ آیت اس کے سامنے آئے گی تو وہ سب سے پہلے جمع الادلہ والنصوص کی طرف جائے گا کہ قتال اور جہاد کے موضوع پہ ساری آیات کو جمع کرے گا کہ کہاں کہاں اللہ رب العزت نے جہاد، جنگ اور قتال کے حوالے سے کلام فرمایا، اور پھر ان کو ایک خاص ترکیب سے رکھے گا، ترتیب سے رکھے گا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاد کے حوالے سے کون سی آیت نازل ہوئی. تو اس کے سامنے وہ آیت آ جائے گی جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ بے شک وہ مسلمان جن کو مکہ میں ظلم کی چکی میں پیسا گیا اور ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا کہ اب وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیں اور اپنا دفاع کریں. تو وہ پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ دفاعی جہاد کے لیے تھی کہ مسلمان اپنا بدلہ بھی لیں اور اپنا دفاع کریں، انہیں اجازت دی گئی خاص حالات میں. ایسے نہیں تھا کہ ویسے ہی جو غیر مسلم نظر آیا اسے اٹھ کے کاٹ ڈالو، ختم کر دو. اور اس کے ساتھ پھر ہمارے سامنے وہ آیت بھی آ جائے گی جب ہم آیات جمع کریں گے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی مشرک بھی آ کے پناہ مانگے کہ مجھے شیلٹر دے دو، تھوڑی دیر مجھے اپنے پاس رہنے دو، تم اسے پناہ دے دو، اس نیت سے نہیں کہ وہ مشرک ہے، اس لیے حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ تمہارے پاس رہے گا، اللہ کا کلام سنے گا اور حضور کا فرمان سنے گا، ممکن ہے اس کا دل نرم ہو جائے. ثم ابلغہ مأمنا، پھر اسے ایک پرامن پرسکون جگہ پہ چھوڑ کے بھی آؤ تاکہ رستے میں اسے کوئی تکلیف نہ دے. تو ایک طرف اسلام ہمیں حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ وہ غیر مسلم جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے وطن سے نکالتے نہیں ہیں، پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو جب ہم جہاد کے موضوع پہ تمام آیات کو جمع کر کے دیکھیں گے تو آداب جہاد اور آداب قتال نکھر کے ہمارے سامنے آئیں گے. پھر اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مل جائیں گی کہ جب تم جنگ پہ جاؤ تو اس وقت کسی سے جنگ کرو، سب سے پہلے اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرنے آئے یا تمہارے عقیدے اور تمہارے دین کو جو ہے اس پہ پابندی لگانا چاہے یا آزاد فضا میں سانس لینا تمہارے لیے محال کر دے، تو خاص شرائط کے تحت جب قاضی وقت یا امام وقت یا خلیفۃ المسلمین اجازت دے پھر ٹھیک ہے تم جہاد کے لیے نکلو، کہ اعلان جہاد ہو گیا ہے. اور پھر وہ سارے احکامات ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو اپنے عبادت گاہوں میں اپنے دین کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، راہب بنے ہوئے ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں کہنا. تو یہ پورے آداب جب سمجھ میں آئیں گے، یہ تب سمجھ میں آئیں گے جب ہم اصول فقہ کے تحت ایک ہی موضوع پہ آنے والی مختلف آیات کو جمع کریں گے اور پھر ان سے حکم کے استنباط کی کوشش کریں گے. میں بار بار یہی کہتا رہتا ہوں کہ یہ فائدہ ہے علماء کرام، مدارس دینیہ، اساتذہ کرام کے قدموں میں بیٹھنے کا، کہ پھر انسان کو دین کا حسن بھی نظر آتا ہے، قرآن پاک کی صحیح روشنی بھی نصیب ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے کہ کتنا خوبصورت دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور ہماری نصیب میں یہ لکھ دیا کہ ہم اس عظیم دین کو ماننے والے بن جائیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خوبصورت معانی اور ان علوم کو سمجھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.